اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اولاً تو تمام اہلیان اسلام، جتنے بھی اہل اسلام ہیں، سب کو میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اب یہ مبارکباد پر بھی بدعت کے حکم لگتے ہیں، بہرحال یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو عرف میں آپس میں مبارکباد دینے کے طریقے رائج ہیں اس کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو آپ سب کو مبارکباد، دوسروں کو بھی مبارکباد دیا کریں تو انشاءاللہ بہت ہی ایک محبت کا ماحول بنتا ہے. احکام شریعت پروگرام ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ابھی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. کچھ آفر کویسچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو، جو پہلے ایک امام مسجد تھے لیکن تنخواہ بہت تھوڑی سی تھی، ان کو وہاں سے ہٹوا کر ایک کمپنی میں انہوں نے ان کو جاب دلوا دی ہے، جہاں پر اچھی تنخواہ ہے، بونس وغیرہ بھی ہے. اور ابھی وہ چونکہ امام صاحب جو تھے وہ غیر شادی شدہ تھے اور ان کو اپنی شادی بھی کرنی تھی، تو اچھے فیوچر کے لیے بھائی نے ان کو وہاں بھجوایا. تو اس طرح امامت چھڑوا کر کمپنی کی جاب کروانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ امامت معاشی مسئلے کے حل کے لیے کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اب چونکہ آدمی اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے اور لازم سی بات ہے کہ وقت دے گا اور کسی اور جگہ نہیں جا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو بامر مجبوری پھر وہ اپنے وقت کے پیسے بھی لے لیتا ہے. وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں چونکہ وقت دے رہا ہوں تو وقت کے پیسے لے رہا ہوں. تو افضل تو یہی تھا کہ وہ مفت میں ہی وہاں پہ نماز پڑھاتے، پیسے نہ لیتے. تو اب وہ لے رہے تھے بامر مجبوری، تو وہ ایک مجبوری کی صورت تھی، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر ان کو ایک اچھی جاب ملی ہے تو امامت کے لیے تو اور بہت سارے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن کمپنیز کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہر ایک امام صاحب جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اچھے مستقبل کے لیے امامت کو چھوڑ کر وہاں گئے، کیونکہ امامت بہتر مستقبل کے لیے تو کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی. لہٰذا اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اب وہ وہاں پر اگر جا کر جاب کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور امامت کو ترک کرنے کا کوئی وبال ان پر نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی غریب انسان کو امیر کی ہر بات ماننی چاہیے، چاہے جائز ہو یا ناجائز؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. تو لہٰذا غریب آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بامر مجبوری اسے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، عزت کا خوف ہوتا ہے، یا جاب وغیرہ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ تعاون برائی میں کر لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ریزنز نہیں ہیں، ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ جن کی بنا پر وہ اس طرح کر کے برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کر کے نجات پالے، بلکہ سزا ہے. کیونکہ اگر آپ فرض کر لیں اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو مارتے ہیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں. یہاں حکم شرع یہ ہے کہ اپنے آپ کو چاہے ہلاک کر لیں لیکن دوسرے کو نہ مارے. ہلاک سے مراد خودکشی نہیں ہے، مطلب نہیں مانے آپ، وہ آپ کو مار دے، فرض کر لیں آپ کو جاب سے نکال دے، آپ کی عزت خراب کر دے، اس کو برداشت کرنا ہوگا. نہ یہ کہ اس کے حکم مانتے ہوئے کسی کی عزت خراب کریں، اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو جان سے مار دیں، اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی نوکری بچانے کے لیے ناجائز امور کا ارتکاب کریں. اگر ایسے لوگ کر رہے ہیں اور اس کو مجبوری سمجھتے ہیں تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی یہ مجبوریاں پیش کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا عذر تو ٹھیک ہے، نجات ہو جائے گی. لیکن ظاہری شرع یہی کہتی ہے کہ برائی میں تعاون اگر آپ کریں گے تو اس قسم کے جو مفادات کے لیے ہم کرتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جب حالت جنابت میں ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا صابن کا استعمال کرنا لازم ہوتا ہے یا صرف پانی بھی کافی ہے؟ دیکھیں، پانی کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صابن تھا ہی نہیں. اگرچہ وہاں پر بوٹیاں وغیرہ بعض میل کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا جیسے بیری کے پتے ہوتے ہیں، اس لیے مردے کو نہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا نیم گرم پانی سے مردے کو نہلائیں. تو اس کی علت یہی فقہاء نے بیان کی کہ بیری کے پتوں کو اگر ابال لیا جائے تو اس پانی میں میل کاٹنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ مردے کو نہلائیں تو چلو میل نکل جائے گا. یہ چیزیں وہاں استعمال ہوتی تھی، لیکن صابن تو تھا ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ غسل جنابت وغیرہ یا وضو کرنے کے سلسلے میں جو ایسی نجاستیں جو نظر نہیں آتی ان کو دور کرنے کے لیے صرف پانی کا استعمال کافی ہوتا ہے. نہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی اور، جیسے آپ نے صابن وغیرہ کہا، کوئی اور چیز استعمال کرنا لازم ہوتا ہے. پانی استعمال کر لیں
ان اعضاء پر سے اچھی طرح پانی بہہ جائے وہ نجاست کو ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکٹ ہمارا خراب ہو گیا تھا تو میں نے اے سی اور ڈی سی کی تاریں اتار دیں اور میں نے پنکھا چلایا، تو بھائی نے کہا کہ جب تم نے یہ تاریں نکال دی تو اب کیسے پنکھا چلے گا؟ تو میں نے 2-3 بار اس نے ایسی کہا تو میں نے کہا اللہ نے چاہا تو چلے، اس نے کہا اللہ نے چاہا تو چلے گا۔ میں نے بھائی چلانے لگا تو میں نے کہا کہ نہ کرے، میں نے تاریں نکالی ہوئی ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو چلے گا، تو میں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ بھی چاہے تو نہیں چلے گا، معاذ اللہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ نے تو بظاہر ایک حقیقت کا ویسے بیان کیا کہ جب تاریں ہی نہیں لگی ہوئی تو پنکھا کیسے چلے گا، لیکن آپ نے یہ ضرور بے ادبی کی کہ اللہ بھی چاہے تو نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے کو بولنے کی توفیق دے دے، مردے کو جاندار کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم ہیں اسباب کے محتاج۔ اللہ چاہے تو بغیر بجلی کے سارے پنکھے چلیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی محال عادی چیزیں نہیں ہیں، یہ تحت قدرت ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا بہت بڑی بے ادبی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے انکار پر مشتمل جملہ ہے، جو اگرچہ آپ نے کم علمی کے اندر یا نادانستہ طور پہ کہا، لیکن بہرحال حکم کفر آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر ہمارے وہ بھائی سن رہے ہیں، ویسے میں نے ویسے بھی ان کو جواب دے دیا تھا، تو آپ کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ ایسے ہمارے جتنے بھی بھائی بہن سن رہے ہیں جو اس طرح کے امور میں یار یہ جب ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بانج خاتون کو حاملہ ہونے کی توفیق دے دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ کا معاملہ ایسی تھا اور ان کے اولاد ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا گن پوائنٹ پر طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، لیکن بھائی نے کویسچن کیا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے مار دے گا اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، تو اب طلاق دینے کی 3 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 2 صورتوں میں طلاق ہوتی ہے اور تیسرے میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اگر اس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ طلاق دو اور آپ نے زبان سے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، چاہے آپ کی نیت اور ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے کہا لکھو طلاق، آپ نے زبان سے نہیں دی بلکہ لکھ دی یا لکھے ہوئے کے نیچے سائن کر دیا، لیکن دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ آپ زبان سے نہ کہیں، نہ آپ کا طلاق دینے کا دل میں کوئی ارادہ ہے، صرف لکھ دیا یا لکھے ہوئے نیچے کے سائن کر دیا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں صورتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ آج کے کچھ کویسچنز لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا، یہ یو کے میں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں پالتو جانوروں کی ایک شاپ پر کام کرتا ہوں جہاں جانوروں سے متعلق سامان وغیرہ ہوتا ہے اور ان کی فیڈ بھی ہوتی ہے، اور یہ فیڈ جو ہے یہ مختلف جانوروں کے گوشت سے تیار ہوتی ہے جو ذبح شرعی کے ذریعے ذبح نہیں کیے جاتے، جیسے بطخ کا گوشت بھی ہوتا ہے، مرغی کا، لیکن وہ حرام ہوتے ہیں، یعنی مردار کا گوشت ہوتا ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جانوروں کی فیڈ اس طرح تیار کر کے رکھی ہوتی ہے، تو میرا اس کو سیل کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بہرحال آپ نے نہ وہ فیڈ بنائی ہے، نہ وہ فیڈ آپ کو جانوروں کو کھلا رہے ہیں، آپ تو سامان اٹھا کر دیتے ہیں، یہ شرعی طور پر آپ کی جاب بالکل جائز ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کسی پالتو جانوروں کو، ایک تو ہیں کہ کتوں کو کھلا رہے ہیں، بلیوں کو کھلا رہے ہیں، ان کو تو کون سا ہم نے کھانا ہے، تو یہ سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن فرض کر لیں اگر مرغیاں ہیں یا بطخ ہیں، ان کو وہ فیڈ کھلائی جا رہی ہو، جیسے ہمارے یہاں جو فارمی مرغی ہے ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو ایسی غذا دی جاتی ہے، ایسی فیڈ دی جاتی ہے جس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہو، پھر بھی یاد رکھیں بہتر تو یہ تھا کہ فیڈ نہ دی جائے، لیکن اگر دے دی تب بھی یہ فیڈ دینے کی وجہ سے ان بطخ یا مرغیوں کا گوشت حرام نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو آپ پر یہ وبال نہیں ہے کہ آپ نے ایسی فیڈ دی، اسے دیکھیں مرغی کا گوشت حرام ہوا اور مسلمان کھائے گا تو وبال آپ پر آئے گا، کیونکہ جب فیڈ معدے میں جا کر تبدیل ہو کر گوشت کی شکل میں بدل جاتی ہے تو حکم بدل جائے گا۔ لہٰذا بہرحال آپ کا اس کو سیل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہن۔ جی مفتی، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب کرتے ہوئے بھول کر ایک سجدہ کرنے کے بعد انسان التحیات پڑھنا شروع کر دے اور پھر اسے یاد آ جائے کہ اس نے سجدہ صاحب کا ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے،
मेरा दूसरा क्वेश्चन ये क्या सिर और जहर का ताल्लुक सिर्फ किरात के साथ है या पूरी नमाज के साथ है? और अगर कोई शख्स हरूफ की दुरुस्त अदायगी के लिए थोड़ी सी ऊंची आवाज में किरात करे कि दाएं बाएं के एक या दो अफराद तक उसकी आवाज चली जाए, तो इस सूरत में क्या हुक्म शरअ? और अगर कुरान पाक की तिलावत के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आ जाए तो क्या फौरन दुरूद पाक पढ़ना वाजिब होगा या बाद में भी पढ़? चलें बस ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन किया गया था कि एक 15 साल बच्चा है, किसी ने पूछा कि वो शुरू से ही ना बोल सकता है ना वो चल फिर सकता है, यानी वो बेड पे रहता है बेचारा, शुरू से ऐसी कुछ को बीमारी है, तो अब उसकी वालदा ही उसकी देखभाल करती हैं, तो क्या उनकी वालदा, अब वो 15 साल का हो गया है, तो क्या उसका पैम्पर चेंज कर सकती हैं? इसी तरीके से कपड़े बदलवाना, उसको ऐसे उसको नहलाना, क्या ये वालदा कर सकती हैं कि नहीं? देखें, बेहतर तो ये है कि कोई मेल नर्स अगर अवेलेबल हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ये है कि वो उसके जिस्म की सफाई वगैरह करे और आप उसको हायर करें, या घर का कोई मर्द उसके मामलात करे, तो सितर के ख़ास तौर पे मामलात जो हैं वो बेस्ट हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहरहाल माँ भी कर सकती हैं। अल्लाह ताला उन वालदा को खिदमत का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि जब पैम्पर चेंज कर रही है तो खैर उसमें तो बहुत ही मुश्किल है निगाह का बचाना, लेकिन हाँ अगर गुस्ल दे रही हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि कोई ऐसी चीज़ उसको पहना दें कि सितर पे निगाह ना पड़े, फिर पूरा बदन धो दे। और बहरहाल पैम्पर चेंज करने में अगर वालदा की निगाह पड़ भी जाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है, मजबूरी की सूरतें हैं। एक कॉलर मजीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा दो सवाल है जी। ये एक सवाल है कि एक लड़की ने खुला ली है, तो वो लड़की हामला थी जिस वक्त उसने खुला ली है, तो लड़के ने मुंह से नहीं बोला तलाक का, तो ये तलाक वाकई हो जाएगी? अब 1 साल हो गया, वो रुजू करना चाहते हैं दोनों। लड़के ने क्या साइन कर दिए थे? नहीं, साइन किए थे? लड़के ने साइन नहीं किए, वो लड़की ने करवाया सब कुछ, लड़के ने कुछ भी नहीं किया। वो कोर्ट से लिया था? जी, कोर्ट से लिया था। ठीक है, मैं बता तो सर एक सवाल हो रहा है मुफ्ती साहब जी। जी, एक ये है कि अगर सैयद ज़्यादा कोई गुनाह करता है जी। एक इंडिया से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद पूरा सवाल नहीं कर सके। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जिशान बोल रहा हूँ इंडिया से। जी जिशान साहब बोलिए। मुफ्ती साहब को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरा सवाल है कि नया घर अगर कोई लेता है तो उसी जगह उसी वक्त बैठ के सूरह बकरा 40 दिन पढ़वाना, अगर अलग बैठेगा तो नहीं होगा? अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ लोग सलाम करते हैं तो वो जवाब दे देगा, उनको ना करो तो महीनों गुजर जाते हैं वो सलाम नहीं करते मुफ्ती साहब, तो ऐसे लोग को सलाम छोड़ देना चलेगा? मतलब आप सलाम करते हैं वो जवाब नहीं देते? हाँ, मुसलसल हम सलाम करें वो जवाब देंगे, लेकिन अगर हमने महीनों भर छोड़ दिया तो वो नहीं करेंगे वापस सामने से सलाम। अच्छा। और तीसरा है कि एक मौलाना साहब आते हैं जिस घर में मैयत हो जाती है, वहाँ 40 दिन पढ़ते, 40 दिन के बाद लौटा है, बोलते हैं कि इसमें क्या ले जा रहा हो, तो बोलते हैं वो रूह जो आ रही थी 40 दिन वो इस लोटे में लेके जा रहे हैं। वेरी गुड। ये तो कोकाफ का जिन वाला मामला हो गया बाबा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? हाँ अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने ये सवाल करना था कि अगर एक शख्स की डिवोर्स हो जाए और जो दूसरी पार्टी है लड़की वाले अगर क्लेम करें अपनी चीजें और सोना वगैरह सब कुछ, और अदालत उनको ऑर्डर भी कर दे कि आप चीजें ले सकते हैं, तो क्या लड़के पे वही सारी चीजें अलाउ होंगी जो निकाहनामे में लिखी होंगी, या जो अदालत ने कही होंगी सिर्फ वो उसी का मातहत होगा? और अगर कल को निकाह के मुताबिक चीजें नहीं देता, ठीक है, वो अदालत के हुक्म के मुताबिक देता है, तो क्या शरई हुक्म होगा उस पर? कोई निकाह में कुछ तय किया था कि ये देंगे अगर तलाक हुई तो? जी, निकाहनामे में 1 लाख रुपया हक में था और 5 तोले सोना था जो खास शराइत में था। अच्छा ठीक तो है। अदालत ने 2.5 तोले सोना कर दिया और हकमर माफ कर दिया, और जहेज का सामान कहा है लड़का ही रख ले, तो इसके लिए क्या शरई हुक्म होगा? लड़का क्या करे अब? ये कोर्ट से खुला का प्रोसेस हुआ था? नहीं, डिवोर्स हुई थी, पहले डिवोर्स हुई थी, फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके। अच्छा, सिर्फ ये माल के सिलसिले में कोर्ट गए थे? ठीक है जी। चले मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी भाई। मुझे सर मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक दीनी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है ऑनलाइन, जिसकी वजह से यहाँ कनाडा के वक्त के मुताबिक ज़ोहर का वक्त होता है, तो क्या ज़ोहर की जमात को तर्क किया जा सकता है इस दीनी इल्म को सीखने के लिए? ठीक है। और
دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بغیر حساب کی نیت سے مال کو کسی دینی مدرسے یا انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح کسی غیر مسلم کی طرف سے پیسے ہم لے کے اس دینی مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کا پیسہ، غیر مسلم کا پیسہ نا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جی غیر ٹھیک ہے۔ تیسرا کویسچن آپ کا؟ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی سجدہ سہو اس پہ واجب تھا، اس نے 2 سجدے کرنے تھے لیکن ایک کر کے دوسرا بھول گیا، پھر بیٹھ گیا اور اتحیات شروع کر دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ یہ دونوں سجدے واجب تھے اور ایک واجب کے بعد جب دوسرے واجب کی ادائیگی ہو اور اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پوری اتحیات کمپلیٹ کریں، پھر سیدھی جانب سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، وہ سجدہ سہو کے کریں، اور اس کے بعد پھر اتحیات درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں جی سری نماز، جہری نماز، اس کا تعلق صرف قراءت سے ہے یا پوری نماز سے ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق صرف قراءت سے ہوتا ہے۔ جب ہم اکثر کہتے ہیں جی سر نماز یا جہری، اس کا مطلب یہ ہے کہ قراءت بلند آواز سے کرنا واجب ہو تو وہ جہری نماز کہلاتی ہیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور جمعہ بھی اسی طرح ہے، عیدین ہیں، ان میں جہر ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہوتی ہیں جیسے ظہر ہے، عصر کے فرائض، اور اس طرح سنن نوافل وغیرہ، ان میں سر ہوتا ہے، یعنی ہلکے آواز میں قرات۔ باقی جتنی تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں سب کا سب جو ہیں وہ اس میں سر ہی مطلوب ہوتا ہے، اس میں جہر مطلوب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر امام امامت کر رہا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ جہراً تکبیریں لگائے گا تاکہ پورے مقتدی سنیں، لیکن آپ اگر منفرد شخص کے بارے میں کویسچن کر رہی ہیں تو پھر وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ہم قراءت کریں اور حروف کی تصحیح کرتے ہوئے جیسے عین اور حا نکالنے کے اس میں قریب کے 1-2 افراد ادھر یا 1-2 افراد تک آواز پہنچ جائے تو یہ جہر میں تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں جہر میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک تو آپ کا قصد جہر نہیں ہوتا، دوسرا جہر کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی بلند آواز سے انسان قراءت کرے کہ ادھر کے 4-5-6 آدمی، ادھر کے 4-5-6 آدمی بآسانی اس پوری قراءت کو سماعت فرمائیں، تو وہ جہر میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سر میں ہی رہے گا، صرف تصحیح حروف چونکہ مقصود ہے تو اس کو سر ہی کہیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس یا ذکر آ جائے تو کیا فوری طور پہ درود پاک پڑھنا اب بھی واجب ہوگا؟ جی واجب نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فوری طور پہ درود پاک زبان سے پڑھنا واجب نہیں، اب دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے جمعے کے خطبے میں اگر سرکار کا ذکر سنیں تو درود نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر قراءت چل رہی ہے اس میں سرکار کا نام اقدس آ گیا، درود نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسی آپ کسی خراب مقام پہ جیسے واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان آ رہی ہے، آپ کے کان میں سرکار کا نام اقدس آپ نے سن لیا تو آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، مقام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب کوئی سرکار کا ذکر کر دے تو فوراً درود پاک وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ نے جواب کی نیت سے جیسے ان اللہ و ملائکتہ آیت درود جو ہے وہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب دینے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں چونکہ اس آیت درود میں حکم ہے کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو، اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شخص کو جواب دینے کے قصد و ارادے سے اگر درود پاک پڑھا تو نماز کا فساد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل عمل ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، لیکن خود شریعت بعض مقامات پر خاموشی کو لازم قرار دے دیتی ہے، وہاں درود پاک پڑھنا آپ کے لیے قابل گرفت ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اس نے کورٹ سے 1 سائیڈڈ خلا لیا، اس وقت وہ حاملہ بھی تھی، لڑکے نے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا اور کورٹ نے اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں ہم اس کو شرعی لحاظ سے، عام لوگ خلا کہتے ہیں۔ فسخ نکاح مطلب کورٹ نکاح کو ختم کر دیتی ہے، جو اصل میں حقیقتاً طلاق نہیں ہوتی، خلا میں طلاق ہوتی ہے، فسخ نکاح شرعی اعتبار سے طلاق نہیں ہے۔ اب اگر یہ دونوں نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہمارا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب اس قسم کے لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ اچھی طرح غور کریں، یہ نکاح جو ہے 2 خاندانوں کا ملاپ ہے، یہ شرعی لحاظ سے ایک عورت آپ نے لیے آپ کو حلال کر دیتی ہے اور آپ اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی گڈا گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ آپ جوش میں آ کے ملاپ کیا، پھر غصے میں آئے تو توڑ دیا، پھر دوبارہ ملاپ، یہ نہ کریں، بلکہ آپ اچھی طرح سوچیں سمجھیں، ایک لائے عمل تیار کریں۔ میں ملنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ اب جو پہلے ہم نے غلطیاں کی اسے کیسے ختم کریں گے۔ سامنے والے کی اگر کوئی چیز ناپسند تھی
جس کی بنا پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، تو اب اس کے بعد آپ کی طبیعت کیسے تبدیل ہو جائے گی کہ شروع میں تو آپ شاید برداشت کر لیں، پھر اگر وہی کیفیات آپ پر دوبارہ طاری ہوئیں، پھر وہی مطالبہ طلاق اور یہاں سے اقدام طلاق، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناپسندیدہ عادت دور کریں، یا فریق ثانی اس عادت کو برداشت کرنے کا اپنا ذہن بنائے، اس کے بعد آپ ملاپ کریں تاکہ پھر خدا نخواستہ یہ دردناک سچویشن نہ ہو۔ تو چونکہ یہ ون سائیڈڈ خلا تھا، یعنی خلا جس کو لوگ کہتے ہیں، طلاق نہیں تھی، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو ساتھ رہ سکتے ہیں، بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طریقے سے تو نکاح ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اکثر جو یہ کورٹ کے خلا ہوتے ہیں، یہ وکلاء مشورہ اس طرح کے بعض اوقات دے دیتے ہیں کہ آپ شوہر پہ الزام لگائیں ورنہ آپ کو اس طریقے سے نجات نہیں ملے گی۔ مثلا وہ نفقہ نہیں دیتا تھا، مارتا تھا، اس کے غیر عورتوں سے مراسم تھے، نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، مجھ پہ بڑا اس نے تشدد کیا ہے، اس قسم کی چیزیں لکھ کر وہ پھر یقینی سی بات ہے کہ جج جو ہیں وہ اپنے آئین کے مطابق، یا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارا لا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر خلا نافذ کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح لڑکی سمجھتی ہے مجھے نجات مل گئی، لڑکی کے گھر والے سمجھتے ہیں ہماری بچی کو نجات مل گئی، حالانکہ نکاح بریک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے کی ہی منکوحہ رہتی ہے، اور بعض اوقات تو دوسرے سے نکاح کر دیتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آخرت میں بھگتیں گے کہ ایک شخص کی منکوحہ کو آپ نے کسی اور شخص سے نکاح کروا دیا اور بچے بھی پیدا ہو گئے، ان بچوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا تھی، اب میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، تو بہرحال آپ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، احتیاطاً میرا مشورہ یہ ہوگا آپ ایک دفعہ دوبارہ نکاح کر لیں، احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، نئے مہر کے ساتھ، اور پھر ساتھ رہیں اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ اور کویسچن کرنے لگے تھے، لائن کٹ گئی تھی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیا گھر لیا ہوگا تو وہاں پر یہ معروف ہوگا کہ جب نیا گھر لے تو وہاں پر سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہیں پہ اسی مقام پہ پڑھیں یا دوسری جگہ پہ پڑھ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے پڑھنا، اصل میں برکت حاصل ہوتی ہے یہ سورہ بقرہ اگر آپ نے وقتی طور پہ پڑھ لی اور اس کے بعد ہر وہ آپ نے گھر میں کام جاری رکھا جو بے برکتی اور نحوست پیدا کرنے والا ہے، مثلا نمازیں نہ پڑھنا، خراب قسم کے گناہ کرنا، علم دین حاصل نہ کرنا، قرآن پاک کے گھر میں بالکل تلاوت نہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا، چھوٹوں کا بڑوں کا ادب نہ کرنا، اور بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا بلکہ ان پہ ظلم کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا اور شوہر کا بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ چیزیں بے برکتی پیدا کرتی ہیں۔ آپ لاکھ سورہ بقرہ پڑھ لیں اور یہ حرکتیں ہم ٹھیک نہ کریں اور پھر کہیں جی سورہ بقرہ پڑھی تھی پتہ نہیں گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی، کس نے جادو کروا دیا۔ جادو وغیرہ نہیں کروایا، سورہ بقرہ کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری حرکتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر پڑھنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اصل ہمیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ وہیں بیٹھ کے پڑھیں تو برکت دے گا اور دوسری جگہ جا کے پڑھیں تو برکت نہیں ہوگی، جہاں مرضی پڑھیں انشاءاللہ برکات حاصل ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیں تو وہ بھی سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بھائی آپ نہ چھوڑیں، اگر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ سلسلہ سلام کلام جاری رکھیں، جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی دوست ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں سے چلے بھی گئے کچھ عرصے کے لیے واپس آنے کا ارادہ ہو تو آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک میسیج واٹس ایپ میسیج کر دیں، کوئی کبھی کبھار کال کر دیں تاکہ تعلق قائم رہے۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے عذر کی بنا پہ تعلق توڑا تو سامنے والے بھی ناراض ہو کے سلام اور دعا ختم کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو اچھا ملاپ رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک مولوی صاحب گھر پر آتے ہیں اور 40 دن تک وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک وغیرہ، اور اس کے بعد 40ویں دن ایک لوٹے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں بھی لوٹے میں کیا ہے تو کہتے ہیں جو روح 40 دن تک آئی تھی اسے میں لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھیں اس قسم کے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں یہ صرف کھانے کمانے کے ہوتے ہیں، ان کو شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو اسی طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے، غلط باتوں میں مبتلا کر کے اپنے جیب بھرنے کا سامان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے یا نذرانے کے لیے جو کچھ پڑھا جائے گا اس پہ کسی ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کویسچن ہوا کہ بعض لوگ قبر پہ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر پہ حافظ صاحب کو بٹھا دیتے ہیں کہ وہ 40 دن تک آپ یہ قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر ان کو اجرت دیتے ہیں، تو یہ پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ جو اجرت لے کے پڑھ رہا ہے قرآن پاک، اور یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے،
ابھی ہم نے آپ کو بتایا امامت شرعی ضرورت ہے، اس کی سیلری لینا جائز، جو دینی ٹیچر ہوتے ہیں ان کی سیلری بالکل جائز، مؤذن صاحب، مسجد کے خدام، ان کی سیلری جائز رکھی ہے فقہا نے یہ مجبوری کی بنا پر۔ لیکن قرآن پڑھنا کہ قبر پہ بیٹھ کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اس کا اگر پیسہ کوئی لے گا بالکل اعلیٰ حضرت نے فرمایا ثواب ہی نہیں ملے گا تو اصال کیا کرے گا، اور کروانا بھی گناہ، اس طرح پڑھوانا اور اس کو پیسے دینا بھی گناہ، اور اس کے لیے قرآن پڑھنا بھی گناہ۔ لہٰذا اس قسم کے مولوی حضرات کو اپنے گھر سے باہر نکالیں، آپ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں، ایک دفعہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر خود حدیث میں آیا کہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنا گویا کہ 10 سپاروں کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر سرکار نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے آپ کریں ابھی، اور یہ پھر دقیانوسی اور غلط قسم کی بات کہ جو روح کو لوٹے میں رکھ کر لے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے روح ہے کہ بھائی کوئی چڑیا کو پکڑ کے لوٹے کے اندر بند کر لیا تھا، کوئی اس کا شرعی تصور نہیں ہے، بالکل جھوٹ اور فراڈ، اور لوگوں کے سادہ لوگ اور کم علم لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے اپنی جیبیں بھرنے کی ایک ناکام اور مکروہ قسم کی سازش ہے۔ اس قسم کے مولوی حضرات سے دور رہیں، یہ کوئی آپ کو فائدہ اخروی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، آپ کے اعتقاد کو خراب کریں گے، آپ کا مردہ قبر میں تڑپ رہا ہوگا کہ کم بختو ثواب تو بھیجو، اتنے مولویوں کو کھانا بھی کھلا دیا کر دیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پہنچا، کیونکہ آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ وہاں پہ ثواب کا ترتب بھی نہیں ہوگا اور آخرت کا وبال علیحدہ۔ اور یہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ڈال گیا کہ لوٹے کے اندر روح کو مقید کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک غلط خیال، اور ہمارے بچے اسی چیز کو لے کر سمجھیں گے یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ مولوی صاحب آئے تھے گھر میں، یہ مولوی صاحب نہیں ہیں، یہ کچھ اور ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک سلجھے ہوئے عالم دین، سلجھے ہوئے دینی حضرات اس قسم کی خلاف شرع گندی حرکات کا ارتکاب کر کے لوگوں کے ایمان خراب نہیں کریں گے۔ ایسے مولویوں کو اپنے گھر سے دور رکھیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اخروی نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اور پھر کچھ کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی 12-13 سالہ لڑکا مسجد میں اذان دے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں 12-13 سال کا بچہ کافی بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو مراہق کہتے ہیں، یعنی قریب البلوغ۔ اگر وہ بچہ اذان دینا جانتا ہو، تجوید وغیرہ اس کی درست ہے، اس نے اذان دینا سیکھا ہوا ہے تو بالکل دے سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، صحیح سمجھدار جو بچہ ہوتا ہے، نابالغ بھی ہے، وہ بالکل اذان دے سکتا ہے۔ ایک ہی کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ کچھ لڑکیاں ہیں، اگر کوئی ایسی لڑکیاں ہوں کہ جو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں اور پھر وہ اس میں نماز ادا کریں تو نماز ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو خدا نخواستہ پینٹ شرٹ پہن کے سب کے سامنے نماز پڑھیں تو بہرحال پینٹ شرٹ پہننا، مردوں کی وضع قطع اختیار کرنا لڑکی کو باقاعدہ یہ گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ بالکل مردوں کی طرح پینٹ شرٹ اگر وہ پہن رہی ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ پینٹ جینز کی پہنی ہوئی ہے کسی صحیح ضرورت کی بنا پہ اور نیچے لمبا کرتا اوپر لمبا کرتا پہنا ہوا ہے کہ بالکل پینٹ تقریباً چھپ گئی ہے، یا عبایا پہنا ہوا ہے، اور پینٹ اس لیے پہنی ہے کہ شلوار بعض اوقات پہ اٹک جاتی ہے، یا جو بچیاں کالج وغیرہ جاتی ہیں بعض اوقات بس میں چڑھنا ہوتا ہے، ویگن میں، چنگچی وغیرہ میں، تو شلوار کے اٹک جانے، پھنس جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کئی کو تو گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو گنجائش نکل جائے گی۔ لیکن اگر ویسی اوپنلی پہن کے گھوم رہی ہوں یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، اور اس پہ وعید آئی ہے، اور پھر وہ سب کے سامنے اس طرح نماز پڑھنا وہ بھی صحیح نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ فرض کر لیں ایسے ہی کوئی باہر نکلی لیکن اس نے عبایا اوپر پہنا ہوا ہے اور اس میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، یا گھر میں اس طرح نماز پڑھ رہی ہیں، تو بلا کراہت جائز ہے کہ پینٹ تو اندر ہے، اوپر تو اصل میں عبایا ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک ہی بہن نے کہا کہ ایک عورت ہے وہ گھر گھر جا کے پیسے مانگتی ہیں سب سے، پھر کھانا وغیرہ پکا کے غریبوں کو کھلا دیتی ہیں، اور پھر وہ اس تمام چیزوں کو فیس بک پر ڈالتی ہیں، تو ایسی عورت کو پیسہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اب اس میں ہم دو چیزیں جو جہتیں بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بہت اخلاص سے مطلب یہ کہ سب سے لے کر اور پکا کے غریبوں کو کھلاتی ہو، خود نہیں افورڈ کر سکتی ہو، چلیں وہ کر رہی ہے، اور فیس بک پہ اس لیے ڈال دیتی ہو کہ چلے اور لوگوں کو ترغیب ملے گی۔ اگر یہ اس کا نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو دینے میں حرج نہیں، لیکن یہ میرے خیال میں کوئی 5% میں حسن ظن قائم کر سکتا ہوں، 95% یہی کہ جب وہ کیوں ڈال رہی ہے فیس بک کے اوپر، کیا فیس بک پر دیکھ کر دور سے لوگ اس کو دیں گے؟ یہ کس وجہ سے؟ تو اکثر یہ نام و نمود شیطان اس میں کام کر جاتا ہے، اور نام و نمود ہی مقصود ہو جاتا ہے۔
اگرچہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ قرائن ایسے ہیں ہمارے اطراف میں، تو اگر آپ نے بدگمانی کا چیپٹر پڑھا اور اس کی آپ کو اچھی طریقے سے تحقیق ہو اور آپ بدگمانی کے بارے میں اچھی معرفت رکھتے ہوں، یعنی اس ٹاپک کے بارے میں، تو آپ میری بات کو بہت آرام سے سمجھ جائیں گے۔ تو پھر ایسی عورت کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ خالی ریاکارانہ طور پہ کھانا کھلا رہی ہے، کوئی ثواب نہیں، اور پھر دکھاوا کر رہی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پکا کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ یہ ایک کویسچن ابھی کا جو تھا، انہوں نے کہا کہ طلاق ہوئی ہے اور مطلب طلاق تو پہلے دے دی تھی، پھر لڑکی والوں نے سامان لینے کے لیے کورٹ سے رجوع کیا، تو کورٹ نے مہر معاف کر دیا، اور جو ہم نے نکاح نامے میں شرائط کے اندر مال لکھوایا تھا اس میں بھی کمی کر دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کورٹ مہر معاف نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی مہر معاف نہیں کر سکتا، یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ لڑکی کے ماں باپ معاف نہیں کر سکتے۔ مہر آپ کو پورا دینا چاہیے، اگر طلاق ہوئی ہے تو مہر آپ کو پورا دینا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق دی ہے تو نصف مہر لازم ہوتا ہے، لیکن رخصتی ہو گئی تھی، اس کے بعد معاملہ ہوا تو پورا مہر دینا واجب ہے، چاہے کورٹ کا آرڈر ہو جائے، آپ کو پورا مہر دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے نکاح نامے میں لکھوایا تھا کہ اگر طلاق وغیرہ ہوئی تو یہ دیں گے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی شرعی لحاظ سے لازم نہیں ہوتا ہے۔ شرائط جو ہوتی ہیں بعض اوقات باطل ہو جاتی ہیں، نکاح بالکل جائز رہتا ہے، تو یہ اس طرح کی شرائط لگانا یہ شرعی لحاظ سے کوئی صحیح نہیں ہے کہ بھئی طلاق اگر دیں گے تو یہ کرنا پڑے گا۔ نکاح کے اندر طلاق کی باتیں پہلے کر لیتے ہیں، بے برکتی پیدا کرتے ہیں، تو بہرحال اس میں اگر کورٹ نے کوئی مطلب تصرف کیا ہے تو بہرحال اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن مہر کے مسئلے میں کوئی بھی کسی کا مہر زبردستی معاف یا ختم نہیں کروا سکتا، وہ آپ کو پورا دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن کوئی دینی کورس پڑھ رہے ہیں، اسی وقت میں ان کے شاید کینیڈا سے کال تھی تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اگر یہ کورس کرتے رہیں تو جماعت ترک ہو جاتی، نماز نہیں نکلتی، جماعت ترک ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ فرض علوم سیکھ رہے ہیں تو یہ جماعت پر فوقیت رکھے گا، کیونکہ جماعت میں آپ جا کر آپ کے خالی جماعت تو ہو جائے گی، لیکن کوئی علم سیکھنے کا تو معاملہ نہیں ہوگا، اور آپ کی کلاس نکل جائے گی، اور ٹیچر سے جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ بعد میں اگر آپ اسٹوڈنٹ سے بھی آپ سمجھ لیں تو وہ اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ترک جماعت کے لیے بالکل ویلڈ ریزن ہے، اور آپ اس وقت جماعت ترک کر سکتے ہیں۔ کورس ابھی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا، شارٹ کورس ہی ہوگا، تو پھر آپ بالکل جماعت سے نماز پڑھ لیں، ابھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دینی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو تو ہم کسی غیر مسلم سے پیسہ لے کر اس مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، اگر غیر مسلم آپ کو، ایک تو ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے سامنے مدرسہ بن رہا ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے، یہ تو ہرگز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں غیر مسلم کو عزت حاصل ہوگی اور اسلام کی ایک طریقے سے وقت کم ہوگی کہ مسلمان غیر مسلمین سے پیسہ لے کے لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو دے دیتا ہے کوئی، کبھی کسی کام میں لگا دینا، اور کہیں اور آپ پیسہ بھیج رہے ہیں جہاں پر اس غیر مسلم کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ اس کی واہ نہ کوئی اسلام کے لیے تحقیر اور تضحیق کا معاملہ، تو پھر اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کا مال دھوکے اور جھوٹ سے لینا منع ہے، اگر وہ خود دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں، اور پھر کسی دینی کام میں آپ لگانا چاہیں تو اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کا پیسہ لگانے سے ایسا نہ ہو کہ آپ یوں احسان مند ہو جائیں، اسلام کا سر جھکے، یا آپ کو اس کی مروت میں، اس کے پیسے کی مروت میں اسلام کے خلاف یا اس کے عقائد باطلہ کے سلسلے میں کوئی تعاون کرنا پڑ جائے۔ یہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہرحال آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ کچھ اور پھر مزید کویسچن ہے، ایک یہ پوچھا تھا کہ یہاں پر ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مخصوص آیات ہیں قرآن پاک کی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ تو بالکل خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مثلا بچے اور بڑے بھی ہوتے ہیں جو تبرک کے لیے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، اور شور و غوغا بلند ہوتا ہے، تو یہ جو شور مچا رہے ہیں ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں 11ویں 12ویں تیجا 40واں ختم شریف اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر کریں تو ان کو غلط کہنا یہ بھی بیجا ہے۔ مستحبات ہوتے ہیں یا کم از کم مباح عمل ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اس میں خرافات داخل ہو جائیں، جب اس میں حرام چیز داخل ہو جائے، جب اس میں ناجائز داخل ہو جائے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ چیز حقیقتاً قرب الہی کے حصول میں معاون نہیں ہوگی، بلکہ اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ جیسے مسجد کے اندر شور و غوغا مچا دینا، تبرک بڑھتا ہے تو وہ شور شرابہ مچ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر چاول بکھرے ہوئے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی وجہ سے محفل ناجائز ہوگی، محفل ٹھیک، لیکن یہ عمل غلط ہے،
اور اس طرح کے عمل کی وجہ سے محفل کی برکات یقیناً کم ہوں گے. اس سے اجتناب کریں تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ گناہگار ہوں گے. مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو مزید محبت عطا فرمائے, اور اس محبت کو بروز قیامت سرکار کی جانب سے شفاعت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.